اور احسان کیا کر غریبوں پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. یعنی اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کو خرچ کرو، اور خرچ کر کے طلب کیا کرو؟ آخرت کی بھلائیاں طلب کرو. یہ تمہیں موقع ملا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کے پاس وہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. اب تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ آسانیاں فرما دی ہیں کہ روزگار کے یہاں مواقع اچھے ہیں. اپنے اگر بیک ہوم اگر آپ غور کریں تو کتنے لوگ کام کرنا بھی چاہتے ہیں مگر کام کے مواقع نہیں، جابز ہی نہیں ہیں. اور جابز ہیں تو ویجز نہیں ہیں ان کی اس طرح کی. سارا دن مزدور بھٹے پہ کام کرتا ہے، کیا کماتا کیا ہے؟ وہاں پہ سارا دن مزدوری کرنے والا جو اپنے اینٹیں اٹھاتا ہے وہ کماتا کیا ہے؟ لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ برابر کتنے پیسے آپ کو مل جانے ہیں، اور آپ 4-5 گھنٹے لگا کتنے ڈالر یہاں پہ کما لیتے ہیں. اب پاکستان میں اتنے گھنٹے لگا کے آدمی اتنے پیسے نہیں کما سکتا. تو ہم میں کیا خوبی تھی کہ رب نے وہاں سے اٹھایا یہاں پھینک دیا. اور ان میں کیا برائی ہے کہ وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں بھٹے پہ، اور ساری زندگی ان کی نسلیں وہاں کھپ جاتی ہیں. کیا اللہ کی مہربانی نہیں ہے کہ ہمارے لیے سہولتیں پیدا کرتی ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں؟ تو رب نے فرمایا کہ تم جو تمہیں روزی دی ہے، تمہیں مال دیا ہے، تو اب اس کو خرچ کرو اور آخرت طلب کرو. اب اگر تم نے اللہ نے مال دے دیا ہے تو اس کو خرچ کر کے اب آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر لو. اور اگر تم نے ایسے ہی مال کو خرچ کر دیا للو تللو میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اور اپنی عیش کوشی میں اگر صرف کر دیا تو یہ تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس مال سے. حقیقی فائدہ یہ ہوگا کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو پھر تمہیں آخرت کی بھلائیاں تمہیں مل جائیں گی. یہ تو ایک ذریعہ بن گیا. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرکار کے صحابہ کرام وہ آئے جو غریب تھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پیچھے رہ گئے اور یہ مال والے ہم سے آگے نکل گئے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سجدے کرتے ہیں، یہ بھی سجدے کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال ہے اور یہ مال خرچ کرتے ہیں اور زیادہ ثواب کما لیتے ہیں. ہم تو پیچھے رہ گئے ان سے. تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، تم یہ اللہ کی تسبیح اور یہ کلمات آپ نے سکھایا کہ تم یہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تمہیں ان کے مال خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا. تو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا. اب جو امیر صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم سے آگے نکل گئی. تو پھر انہوں نے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا جو آپ نے بتایا تھا. تو اللہ نے فرمایا اب جو اللہ نے ان کو تم پہ برتری دی ہے تو اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کو یہ انعام دیا ہے، وہ مال دیا ہے. لیکن ظاہر ہے جس کو مال ملا اس کو حساب بھی اس طرح لینا ہے. غریب سے غریب کا حساب ہوگا، امیر سے امیر والا حساب ہوگا. تو کہا کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کر کے آخرت کی بھلائیاں طلب کر لو. پھر یہ بھی جملہ غور کرنے والا، نہ فراموش کر اپنے حصہ کو دنیا سے. یہ نہیں کہ تم دنیا کو تج کر دو اور تم بالکل تمہارے پاس مال ہو مگر تم کنجوس مکھی جوس بنے رہو اور تم نہ اپنا خود کپڑا صحیح پہنو، نہ تم صحیح جگہ پہ رہو، نہ تم صحیح کھاؤ، نہ تم صحیح پیو اور تم یہ کہو کہ یہ شاید نیکی ہے. یہ نیکی نہیں ہے. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اچھے کھانے کھا لینا، اچھا لباس پہن لینا، اچھی جگہ پہ رہ لینا یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. ہاں اس کو دوسروں کو کمتر سمجھنا اور اپنے اترانا، اس پہ تکبر کرنا یہ بری بات ہے. پھر کہا اور احسان کیا اگر غریبوں پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، جیسے اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے تم بھی غریبوں پر احسان کیا کرو. اور اگر آپ غور کریں تو ہم نے کون سی پھر وہی بات کرتا ہم نے کون سی ایسی کوئی ہمیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے طرح کی دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک اور ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں مگر وہ اس طرح نہیں ہیں. اس امریکہ میں رہتے ہوئے ہم نے ابھی آج اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں بڑی دیر سے یہ یہاں پہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک آدمی ملین میں کھیل رہا ہے اور اگلے سال دیکھتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ روڈ پہ آیا ہوا ہے. یہ یہاں پہ روز آپ تماشا دیکھتے ہیں. اس سال دیکھتے ہیں کہ وہ ملین گھر میں رہ رہا ہے، اگلے سال دیکھتے ہیں کہ وہ پھر وہ اپنے ٹاؤن ہاؤس میں آیا ہوا ہے. یہ روز تماشا ہوتا ہے. تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ کی یہ دین ہے وہ جس کو دے. میرے یہاں آئے میں نے دیکھا ہے جو ہم سے پہلے 30 سال سے لوگ یہاں پہ ہیں اور بیچارے بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اور کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ میرے بعد یہاں پہ آئے ہیں وہ ملین میں کھیل رہے ہیں. تو یہ اللہ کی عطا ہے. ہاں وہ حساب لے گا جس کو اس نے ملین میں کھلا رہا ہے اس سے اس طرح کا حساب لے گا، اور جس کے پاس کم پیسے اس کو اس طرح کا حساب لے گا. کہا احسن کما احسن اللہ علیک، اور تم لوگوں سے اس میں سلوک کرو جس نے اللہ نے تم پہ احسان فرمایا ہے. اور سیالکوٹ کے وہ اثر اس پہ مجھے یاد آ جاتے ہیں ان کی کیسے میں نے سنی تھے. حکیم عبدالحی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، بڑے ضعیف ہیں، اللہ ان کو صحت سے تو عافیت سے رکھے، ان کا فیض جاری رہے. بہت سے لوگوں سے استفادہ کرتے ہیں. وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ جب تم دینے لگتے ہو کسی فقیر کو تو جیب سے بٹوا نکال کے تو پرانے نوٹ ایک کا نوٹ گر کے تو روپیہ اس کو دیتے ہو. وہ کہتے ہیں وہ پنجابی کہتے ہیں
تو گن گن کے دینا تے تینوں رب نے گن گن کے دیتا سی، تینوں رب گن گن کے دیتا ہے، اور جس رب تینوں بے حساب دیتا ہے تو دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کر. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمارے دل اگر بھیجے، اگر تکلیف ہو دیتے ہوئے آپ کو، پھر سمجھیں ابھی دل جو ہے وہ ایمان پہ پختہ نہیں ہوا ہے. اگر پیسہ خرچ کر کے طبیعت کھلتی ہے اور طبیعت پہ ایک سرور آتا ہے یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ مجھے اس قابل کیا ہے، پیسہ ہاتھ سے چلے جانے پہ اگر ابھی غم ہو رہا ہے کہ ہائے پیسے کم پڑ گئے، گن گن کے رکھتے ہیں نا، تو ان کو پیسے کم ہونے کا خوف رہتا ہے، کتنے پیسے تھے اتنے کم ہو گئے. لیکن جو اللہ پر ایمان آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جس نے یہ دیے ہیں اگلے بھی وہ دے گا، یہ دینے دو. اور پھر انشاءاللہ میں جن دنوں اپنے انجمن طلبہ اسلام کا صدر تھا اور ہمارا وہ بڑا ہینڈ ٹو ماؤتھ کا دور تھا، پیسے روز ہم ہیڈ آفس میں جب بیٹھتے تھے ہم اپنے لاہور میں، تو لڑکے جو گاؤں سے آتے تھے نا تو اسے کہتے تھے چلو اب یہ گاؤں سے آ گیا ہے کہ اس کی جیب میں کچھ پیسے ہوں گے، آج کھانا کوئی کھلائے گا. ہم کہتے ہیں آپ بھی کوئی گپ شپ ہے، کہتے ہیں یہ کوڈ تھا گپ شپ ہے، گپ شپ آ چلو چلتے ہیں، چل کے کھانا کھاتے ہیں. ایک تو یقین کریں پورے پاکستان سے مرکزی سینٹرل پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ جاری تھی اور کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس پیسے نہیں کہ سارے وہ ساری میٹنگ کھانا کھلا سکے. میں صدر تھا، مجھے وہ کہتے ہیں مطلب آج میرے کہا پوچھتا ہے کہ اب کھانے کا کیا کرنا ہے. میں نے چلو باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا دکھاتا ہے. ہم باہر نکلے تو سامنے شرک پور شریف والے، اللہ ان کو بھی زندہ رکھے، اسلام رکھے، جزا دے، ایم پی اے بھی رہے پنجاب اسمبلی کے، میاں سید احمد شرک پوری صاحب، وہ سامنے آ گئے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کی پرابلم ہے، کی پرابلم کتنے میں جناب میٹنگ ختم ہوئی، کھانا آج کھانا تھانوں میں کھواواں گا، تو میں تمہیں آج کھانا بھی بڑا 5 اسٹار ہوٹل سے کھواواں گا. وہ جناب ہمیں پکڑ کے 5 اسٹار لے کر ایسی یاشین سے ہم نے کھانا کھایا. تو یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. تو یہ اللہ کی شانیں ہیں، وہ دکھاتا ہے. تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو مال خرچ کرنے سے کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا مال پاک ہوگا اور آپ کے مال میں برکت بڑھے گی اور آپ کے دل کو قناعت ملے گی. اس پہ جب مال خرچ کرتے ہیں، جب مسجد کا پیسے دیتے ہو نا، تو میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتا رہا ہوں کہ اگر پیسے دے کر $10 دے کے اور $100 $50 دے کے اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے ہمارے سے چلے گئے، تو ابھی کچھ ضرورت ہے کہ آپ تربیت کریں اپنے نفس کی. اگر مال دے کے آپ کا جی کھلا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے، یا اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ میرے پیسے تو اپنے دین میں قبول فرما لیے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور جب آپ نے مال کی طرف کیا تو کوئی اپنا کتنا لے کے آیا، حضرت فاروق آدھے کا آدھا دھار لے کے اٹھا کے لے کے آ گیا، کہنے لگے آج مجھ سے کوئی نہیں بڑھے گا. جب حضرت ابو صدیق کی باری آئی تو وہ اپنا سارے کا سارا مال لے کے آ گئے اور گھر سے انہوں نے گھر کو چھوڑا ہی نہیں اور کپڑے بھی اتار دیے آپ نے اور بوریا پہن لیا آپ نے اور بٹن کی جگہ آپ نے کانٹے لگا لیے. اور جب جبریل امین حاضر ہوئے تو ویسے ہی لباس پہنا ہوا. جبریل کیا ہوا تم نے آج کس لباس میں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام جیسے لباس پہنا، آج عرص والے سارے یہی لباس پہنے ہوئے. اللہ کو پسند آ گیا ہے. اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں تو رب پذیرائی جیسے کرتا ہے. اور جب لوگوں نے کسی نے 600 اونٹ عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے 600 اونٹ مال کے بھرے ہوئے دے دیے سارے کے سارے. نبی عثمان غنی نے مال اٹھا دیا اپنا سارا، جو کچھ تھا سارا کا سارا دے دیا. اب ایک صحابی مزدوری کر کے سارا دن میں چند انہوں نے کھجوریں کمائی، کوئی چند کلو وہی لے گئی. یا رسول اللہ مجھے یہی ملی ہیں. تو آپ لے آئے اور آپ نے اس کو سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دیا. آپ نے ایک جو کما کے لائے تو آپ اس کو یوں اپنے ہاتھ میں چھاڑتے تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے. تو تھوڑا مال بھی دینا جو ہے وہ کوئی کمی کی بات نہیں ہے. جو جس زیادہ والا زیادہ دے رہا ہے اس کو رب نے زیادہ دیا ہے، جس کو رب نے تھوڑا دیا ہے اس کا $1 دینا $1000 دینے سے زیادہ وجہ لگتا ہے. اس کے پاس تو کروڑوں ہیں، وہ 1000 دے رہا ہے، اس کے پاس ڈھائی ایک تھا، ایک کا ایک دے دیا اس نے. تو اس کے بڑے درجے کی بات ہے. اللہ ہمارے اس حاجی صاحب کو جنت نصیب فرمائے. شاید کسی کو نام یاد ہے ان کا جو یہاں فوت ہوئے تھے، ٹیکسی کرتے تھے پی جی کاؤنٹی میں، وہ حاجی ارشد صاحب. تو میں نے وہاں پولیس سینٹر میں اسی طرح پیسے مانگے اور میں نے کہا کہ ہمیں چاہیے پیسے. اس نے کہا 500 کا میں وعدہ کرتا ہوں. اس کے بعد ہفتہ 12 سال بندہ خدا نے اپنے گھر میں پیسہ رکھا اور ٹیکسی چلائی خوب. اور ہر ہفتے کے بعد $500 آ کر کہا ڈاکٹر صاحب یہ میں نے 500 کا وعدہ کیا تھا، یہ میں نے آپ کو دے دیا. تو ایسے بھی ہیں کہ ٹیکسی چلائی 5 ہفتہ پورا اس لیے کہ میں نے مسجد میں پیسے دینے ہیں. تو اگر آپ کا دل کھلتا ہے تو خوش ہوتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہاں پہ آگے قارون کا واقعہ تھا، وہ میں حضرت کرتا ہوں. اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں اس کو کہ اس کی کنجیاں اونٹ اٹھاتے تھے. جب اسے کہا گیا اس نے کہا کہ میں کیوں خرچ کروں، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ ابھی حافظ صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ وہ یہ میرا علم ہے، میرے پاس ہے، میرے علم کی وجہ سے مجھے یہ مال ملا ہے. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ مال ہمارا استحقاق تھا اور ہم نے اپنے علم سے کمایا ہے
یہ بات یہ قانونیت ہے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رحمان کے بندوں کی صفتیں عطا فرمائے اور ہمیں مال کا مارو اور مال کا گھیرو نہ بنائے، ہمیں اللہ کے راستے میں کھلے کشادہ دست رکھے، ہمیں تھوڑے بھی پیسے ہوں تو اس راستے میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دیا رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر وقت تک اسی راستے میں رکھے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اعزاز موت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔